تو دوسری بڑی ضرورت جو ہماری ہے وہ تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن کتنی آیتیں ہوں، پڑھتے چلے جائیں آپ تو کوئی قرآن پاک کی صورت ایسی نہیں جس میں تقوی کا یہ پیغام موجود نہ ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں جس کے اندر اہل ایمان کو اللہ جل شانہ نے ان کے اس ایمان کی وجہ سے ان کی قدر و قیمت کا بیان نہ فرمایا یا اس کی اہمیت نہ بیان کی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں، محترم علماء کرام، کہ یہ محنت مانگتی ہیں، تربیت مانگتی ہیں، مجاہدہ مانگتی ہیں، ماحول مانگتی ہیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ جل شانہ کا ذکر کرنا مانگتی. جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کی زبان پر خوب نہ طاری ہو، ایسا ذکر زبان پر طاری ہو کہ غفلت کے پردوں کو چاک کر دے، اور جو شیطان کے تمام اس کے اوپر جو غلبہ پانے کی کوششیں اس کو ناکام کر دے، اتنا انسان اللہ تعالیٰ کو جب تک یاد نہ کر لے اس وقت تک یہ چیزیں اس کی بنتی نہیں. یہ ہمارے ہاں اجتماع میں جو ترتیب ہے اس کی کچھ تھوڑی بہت گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد یہ جو ذکر کی مجلس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ذکر ہماری ضرورت ہے. اور ہم اس سے اس دوران الحمدللہ اس میں بہت سارے چونکہ ذاکر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے وہ راتوں کو اور تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، رونے والے، پکارنے والے، ان کا اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی جو ان کے دل کی جو آہ ہوتی ہے، اور ان کا اللہ کا نام جیسے ان کے زبان سے نکلتا ہے، اس کی برکت سے ہم سب کو کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں. ہمیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اللہ کا نام لینے کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ کیفیت مجھے کیوں حاصل نہیں. میں جب کبھی اول تو ذکر کے لیے بیٹھنا نہیں ہوتا، اگر بیٹھ جاؤں تو میں تنگ کیوں ہوتا ہوں، اور جلدی مجھے اٹھنے کی فکر کیوں ہوتی ہے، اور ایک دفعہ کر لوں تو پھر مہینوں دوبارہ توفیق نہیں ملتی. یہ وہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں جو ہمیں تقوی کی پٹڑی پر چڑھنے نہیں دیتے، کہ ہم نے ایمان پر محنت نہیں کی. اور سچی بات یہ ہے میرے دوستو کہ ہم نے ایمان کو کوئی قابل محنت چیز سمجھا بھی نہیں. ہمیں نہیں خیال آیا کبھی یہ بھی کوئی محنت کی چیز ہے. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کھیت محنت کی چیز ہے، دکان محنت کی چیز ہے، ملازمت محنت کی چیز ہے، لیکن کیا ایمان پر بھی محنت ہوتی ہے؟ کہ یہ بھی کوئی بنتا ہے، اور یہ بھی کیا یزید و ینقص، بڑھتا اور گھٹتا ہے، کیفیات اس کی بڑھتی اور گھٹتی ہیں؟ یہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ دنیا صحیح طرح دیکھی نہیں ہے، اس دنیا سے ہم واقف نہیں ہیں. تو پہلی چیز اگر ہم آج یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اولین جس فکر مندی کی ضرورت ہے، جس پر آج جب آپ یہاں سے جائیں گے اور اس ذکر میں خوب توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا اور اللہ جل شانہ کو خوب دل سے یاد کیجیے گا، اس کے بعد آپ اس پہ سوچیں کہ مجھے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اور اس کی وہ مطلوب کیفیات حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. اور یہ جو مجھ سے میں بار بار پٹڑی سے اتر جاتا ہوں، اور کوئی نیکی کی بات سن لوں تو کچھ دیر کے لیے توفیق ہو جاتی ہے، ابھی ماشاءاللہ آپ حضرات نے بات سنی، سب متوجہ الاخرت ہو جاتے ہیں الحمدللہ. سب کو یہ خیال آتا ہے کہ زندگی غفلت میں گزر گئی، اوقات ضائع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو جس طرح یاد کرنا چاہیے تھا کیا نہیں، گناہوں کے انبار ہم نے اپنے سر پر لاد لیے. یہ خیال دائماً نہیں رہتا ہمارے اوپر، ہمیشہ نہیں رہتا. کسی پر گھنٹہ، کسی پہ 2 گھنٹہ، کسی پہ 1 دن، کسی پہ 2 دن، پھر ہماری پرانی زندگی کی ترتیب شروع ہو جاتی. تو آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ان مسائل کا ایک حل رکھنے کے لیے آئے ہیں، اور اس مسئلے کے اندر ہم آپس میں بھائی ہیں سارے، اس مسئلے میں ایک مذاکرے کے لیے آئے ہیں. مسلمان، آج شروع میں بات ہی خیر خواہی پر ہوئی، یہ ایک مسلمان کا کام ہے کہ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی اور ہمدردی میں جس چیز کو جتنا اہم سمجھتا ہو اور جس چیز کو جتنا ضروری سمجھتا ہو، جس چیز کے بغیر اس کو پتہ ہو، اس کا علم، اس کی زندگی بھر کے تجارب، اس نے جو پڑھا ہے، جو اس نے سیکھا ہے، جو سنا ہے، جو بزرگوں کو سنا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان دنیا کے اندر بھی تباہ ہو جائے گا اور آخرت میں نقصانات، سخت ترین نقصان اٹھائے گا. تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات اپنے مسلمان بھائیوں کو پورے اہتمام کے ساتھ سمجھائی جائے، پورے اصرار کے ساتھ ان کو بتائی جائے. یہ خیر خواہی اور محبت کا اولین تقاضا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے کو نقصان اٹھاتا ہوا دیکھ رہا ہو یا نقصان کی راہوں پر چلتا ہوا دیکھ رہا ہو اور اس کو اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑے، وہ اس کے بارے میں فکر مندی نہ ہو، اس کا دل ہی نہ کوڑھے اس کے اوپر؟ تو یقیناً اگر ایسا ہو تو پھر یہ رشتہ اخلاص کا نہیں، یہ رشتہ خیر خواہی کا نہیں.
www.darsequran.com